ادا کرو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ مسلمانوں وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَابْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، جاسوسی مت کرو، غیبت مت کرو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ سماج کی بیٹیوں پردوں میں رہو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اللہ کا قرآن کہتا، اللہ کا قرآن کہتا کچھ اور ہے اور ہم مسلمانوں کا عمل کچھ اور ہے۔ اللہ کہتا نماز پڑھو تو مسلمان نماز نہیں پڑھتا، اللہ کہتا جھوٹ مت بولو تو مسلمان جھوٹ بولتا، اللہ کہتا ہے کہ بدنگاہی مت کرو۔ ہمارے نوجوان ویلنٹائنز ڈے مناتے ہیں، 14 فروری کو ویلنٹائنز ڈے مناتے ہیں۔ ہمارا قرآن کہتا ہے کہ نگاہوں کی حفاظت رکھو کرو، اور ہمارا جوان اور ہماری سماج کی بچیاں لبرل ہو گئی آج کے زمانے میں۔ ہم جب شریعت کے خلاف جائیں گے، قرآن و سنت کے خلاف جائیں گے، تو ظالم بادشاہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مسلط کرے گا جیسے آج یہ کچھ اقتدار پر ہیں، مسلمانوں کو ختم کرنے کے در پہ صرف بھارت میں نہیں، عالمی سطح پر تیاری ہے اس قوم کو مٹانے کی۔ اور یہ قوم اگر ایسی بے نمازی رہی، اگر یہ قوم ایسی شراب پیتی رہی، اگر ہمارا جوان سلمان خان کو آئیڈیل مانے گا، ہمارا جوان ویلنٹائنز ڈے منائے گا، سماج کی بچیاں بے پردے میں رہیں گی، اور ہمارا جوان سنت سے دور، قرآن سے دور، گانا تو یاد کر لے گا لیکن قرآن کریم کی ایک آیت سیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک آیت سیکھو گے جوانوں تو اللہ 100 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب آپ کو عطا کرے گا، اگر آپ ایک چھوٹی آیت بھی یاد کرتے ہیں تو۔ ہمارے اعمال بد کی وجہ سے ظالم لوگ کرسی اختیار کریں۔ ابھی دلی میں ایک پروگرام تھا، یہی پرسوں کی بات، پرسوں وہ پروگرام پتہ کہاں ہونا تھا؟ وہ پروگرام ایسے ہی میدان میں ہونا تھا، ایسے اوپن میدان، لیکن عین وقت میں ایک دن پہلے اس کا پرمیشن رد کر دیا جاتا ہے۔ بہت مشکل سے تو پرمیشن ملا تھا، رد کر دیا جاتا ہے کہ نہیں آپ لوگ یہ پروگرام میدان میں نہیں کر سکتے، آپ کہیں بھی کریں، آپ میدان میں نہیں کر سکتے۔ بیچارے محترم صاحب کو اٹھا کر لے کر چلے گئے۔ اب محترم صاحب پریشان، یہاں تک کہ وہاں کا جو سنسد ہے، وہاں کا جو ممبر آف پارلیمنٹ ہے، وہ ایک نچنیاں، وہ شرابی منحوس آدمی، وہ کوئی فلم ایکٹر ہے بھوجپوری کا، وہی ہے، نام نہیں لوں گا، اس کے پاس گئے، کئی لوگوں سے فون کرایا، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ معاملہ ڈی ایس پی کا ہے، انہوں نے پرمیشن رد کر دیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، جائیے۔ جب بات تحقیق چھان بین ہوئی تو بات سامنے آئی کہ بھئی یہ پرمیشن رد ہوا کیسے، ان کا پرمیشن ملا ہوا تھا، رد ہوا کیسے؟ تو ایس ایچ او سے جب پوچھا گیا تو اس ایس ایچ او جو ادھیکاری ہوتے ہیں پولیس تھانے کے جو ادھیکش ہوتا ہے، ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ پتہ ہے اس پروگرام کو رد کروانے میں، کینسل کرانے میں آپ ہی کے کونسلر کا ہاتھ ہے۔ کونسلر ایک حاجی صاحب، وہ پروگرام مدرسے کا تھا، 9 بچے کی دستار بندی ہونی تھی، تو انہوں نے کہا کہ مولانا آپ پہلے ان سے ملیے، انہوں نے اپلیکیشن دی، یہ دیکھیے نیچے ہے، کمپلیننٹ میں انہیں کا نام ہے، آپ کے کارپوریٹر صاحب ہیں حاجی صاحب، انہوں نے پتا کیا لکھ کر دیا، یہ جو مدرسہ چل رہا ہے یہ کرائے کا مدرسہ ہے، کرائے کی بلڈنگ میں یہ مدرسہ چل رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ جس جگہ پر پروگرام ہونا ہے، جس کا پلاٹ ہے وہ راضی نہیں ہے، اس کو زبردستی 10 آدمیوں نے پریشر بنایا ہے، تب جا کر وہ راضی ہوا ہے، اسی لیے اس پروگرام کو رد کر دیا جائے۔ اب بتائیے، ایک تو 10 بجے 11 بجے تک پرمیشن ملتا ہے اتر پردیش میں، دلی جیسے علاقے میں، دلی میں تھا، مصطفیٰ آباد میں، اس حاجی صاحب کو تو سپورٹ کرنا تھا نا، یعنی آپ 9 حافظ بنائے مولانا اور کیجئے، ہم آپ کو اور سپورٹ کرتے ہیں، کیجئے، لیکن نہیں، پیٹ میں درد ہوا
اور پھر پوری کوشش رہی کہ پروگرام نہیں ہونا چاہیے. مسجد میں پروگرام ہوا, بہت اچھا پروگرام ہوا, لاجواب پروگرام ہوا. اب بتائیے اس امت کو کون نقصان پہنچا رہا ہے؟ مودی یوگی پہنچا رہے ہیں, اسرائیل پہنچا رہا ہے کہ ہم لوگ پہنچا رہے ہیں؟ ہمیں لوگ اس قوم کے اندر, ہمیں لوگ اپنے اعمال بد کی وجہ سے اس قوم کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اتراکھنڈ کے اندر UCC لاگو ہوا, پشکر دھامی بعد میں, پہلے ہمارے لوگ ذمہ دار. پران پرتشٹھا کا پوجا آیوجت کیا جاتا ہے. پران پرتشٹھا, مورتی میں جان ڈالنا. پران پرتشٹھا, پران مطلب جان, پرتشٹھا مطلب رکھنا, جان رکھنا. اسی میں ایک منتر پڑھا جاتا. پران پرتشٹھا کا مطلب ہے ہری اوم محمد جوترجکتا ماجس, یہ منتر پڑھا جاتا. پران پرتشٹھا قرآن میں بھی ہے, پران پرتشٹھا قرآن میں ہے, لیکن قرآن میں صحیح کانسیپٹ کے ساتھ ہے. قرآن میں کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا, اپنے ہاتھوں سے پیدا سمیتہ, حضرت آدم کے مجسمے کو بنایا, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اور اس میں جان ڈالی اللہ نے, پران پرتشٹھا کیا اللہ نے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, پھر سجدے کا پروسس آگے شروع ہوا. لیکن یہاں معاملہ الٹا, یہاں معاملہ یہ ہے کہ یہاں شری رام چندر جی کی مورتی میں, ان کے باڈی کے اندر ایک انسان, ایک پروش, یعنی خدا کی باڈی میں پرماتما کی باڈی کو ایک انسان, دیکھیں ایک طرف پرماتما ہے, ایک طرف انسان ہے. انسان پرماتما کو جان ڈال رہا ہے, تو پھر وہ پرماتما کہیں گا جو انسان ان کو زندہ کر رہا ہے. اس قوم کو نقصان ہمارے اپنوں سے ہے, غیروں سے کم ہے. اسی پران پرتشٹھا میں 80 امام پہنچے اتراکھنڈ میں, 80 ائمہ کرام, 100 مساجد میں دعوت دی گئی, اور یہ کہا گیا کہ چلیے اور آپ کو پیار و محبت کا پیغام دینا ہے. ان جاہلوں کو پتا ہونا چاہیے قرآن کریم کی آیت تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, لیکن وہ سب کے سب بزدل تھے, ڈھنگ سے ان کی تربیت نہیں ہوئی ہوگی, ماں باپ نے انہیں بزدل بنا کے رکھا ہے. قوم کے ماں اور قوم کے ہمارے ذمہ دار والدوں, میں ٹوٹل والدین سے کہنا چاہتا ہوں, آپ اپنے بچوں کو ذہنی اعتبار سے طاقتور بنائیں, آپ اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنائیں, آپ اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تلاوت سکھائیں. آپ کا بچہ نمازی ہوگا, آپ کا بچہ قرآن کا تلاوت کرے گا, قرآن کی تلاوت کرے گا. آپ کا بچہ دیندار ہوگا, وہ کسی بھی ظالم کے سامنے میں گھٹنے نہیں ٹیکے گا, وہ کہے گا کہ ہمیں کسی غلط کام میں تمہارے شریک نہیں ہونا ہے. لیکن یہ طاقت بچوں میں کہاں سے آتی؟ یہ طاقت بچوں کے اندر ان کے ماں باپ ڈالتے. ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے باپ کی 2 نصیحتوں پر عمل کیا, مرتے دم تک انہوں نے اس پر پیروی کی, اور مرے تو بھی ظالم کے سامنے سر نہیں جھکایا. ٹیپو سلطان اتنے بڑے دیندار تھے, اتنے بڑے دیندار تھے. سری رنگا پٹنم میسور میں جو مسجد آج بھی ہے, وہاں پر آپ جائیں گے تو سب سے پہلے مسجد کا گنبد بہت دور سے آپ کو نظر آئے گا. اس مسجد کی 1799 میں بنیاد ڈال لی تھی. انہوں نے ایک شرط لگائی کہ اس مسجد کی بنیاد وہی ڈالے گا جس کی 40 سال سے کبھی بھی فرض نماز قضا نہ ہوئی ہو. قضا مطلب وقت پر نماز ادا کی ہو, انہوں نے کبھی وقت کو کاٹ کر نماز نہ پڑھی ہو, قضا نہ کی ہو. انہوں نے یہ شرط رکھی, کوئی بھی نہیں آیا, نہ علماء کے سب سے کوئی آیا, نہ دانشوروں کے سب سے کوئی آیا, نہ عوام میں سے کوئی آیا. اس وقت ایمانداری کا زمانہ تھا. ٹیپو سلطان خود سے آگے بڑھے اور انہوں نے اپنی بنیاد رکھی. تب مائک میں اعلان کیا انہوں نے, اس وقت جو بھی شکل رہی ہوگی, انہوں نے کہا کہ میں آج اس حقیقت کو اور اس صداقت کو لوگوں کے سامنے مجبوراً پیش کر رہا ہوں. میری کبھی بھی فرض
मत करना। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र, क्योंकि जो इंसान जानबूझकर नमाज को छोड़ता है वो कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच जाता। इमाम अहमद इब्न हंबल फरमाते फक़द कफ़र, काफिर बन जाता है। इमाम इसहाक़ बिन राहवे फरमाते वो काफिर बन जाता है जो जानबूझकर नमाज को छोड़ता है। लेकिन कुरान चाहिए तो कहा है हनाफ पर, इमाम मालिक ने, इमाम शाफी पर, साहिबैन पर, शेखैन पर कुर्बान चाहिए वो कहते हैं कि नहीं, फर्ज नमाज जानबूझकर छोड़ने वाला काफिर तो नहीं बनता, अलबत्ता कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच जाता है। जानबूझकर नमाज मत छोड़ना। टीपू सुल्तान 40 साल तक कभी भी उनकी फर्ज नमाज अदा नहीं हुई, और इसी दीनदारी का नतीजा था कि टीपू सुल्तान किसी के सामने में डरते नहीं थे, एक अल्लाह से डरता। लेकिन कुछ अपने लोग, कुछ बेज़मीन लोग, ईमान फरोश लोग जो इस कौम को आज भी नुकसान पहुंचाते हैं। उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज किया गया। मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर तफसील से बात करूं तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इतना कहता हूं, कुरान के खिलाफ कानून बना, शरीयत के खिलाफ कानून बना, आर्टिकल नंबर 14 के खिलाफ बना, आर्टिकल नंबर 15 के खिलाफ बना, आर्टिकल नंबर 21 के खिलाफ बना, आर्टिकल नंबर 25 के खिलाफ बना। कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया गया। इस देश के अंदर जिम्मेदार कौन? वहाँ के दानिश्वर लोग, पढ़े लिखे लोग, जिन्हें पता ही नहीं है शरीयत के बारे में। पता है क्या क्या कहा वहाँ के विधायक है, मुस्लिम विधायक है। उन्होंने कहा कि धामी साहब आप जो भी लिख देंगे हम आपको कबूल करने के लिए तैयार हैं, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओ। अरे गधा बोल सकते थे वहाँ पे विधायक साहब, आप इतना तो बोल सकते थे कि अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ मुसलमानों के लिए ला रहे हैं, दलित को अलग किया, आदिवासी को अलग किया, क्रिश्चियनों को अलग किया, ये नॉर्थ इंडिया में जितने भी लोग पाए जाते हैं उन टोटल कम्युनिटी को अलग किया। भेदभाव है कि नहीं? खुसूसन आर्टिकल नंबर 15 के खिलाफ जिसमें कहा गया, साफ लफ्जों में कहा गया, खुले लफ्जों में कहा गया, प्रोहिबिशन नाजायज है, हराम है, बुरी बात है, गंदी बात है, कोई भी तर्जुमा कीजिए। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार